السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 29 تبارک الذی، سورہ نو۔ سورہ نو مکی صورت ہے اور اس میں 28 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ انا ارسلنا نوحا الی قومہ، یقیناً ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ ان انذر قومک من قبل، وہ اپنی قوم کو ڈرائیں من قبل، اس سے پہلے کہ ان یاتیہم عذاب علیم، کہ ان کے پاس دردناک عذاب آ جائے۔ اس سورہ نوح میں حضرت نوح علیہ السلام، جو کہ اللہ تعالیٰ کے ایک عظیم الشان، ایک جلیل القدر پیغمبر تھے، ان کا تذکرہ ہے۔ یہاں میں مختصر صورت کا خلاصہ اور جو صورت میں ٹاپک بیان ہوئے ہیں، یعنی جو صورت میں مضامین بیان ہوئے ہیں، مختصر ان کا خلاصہ وضاحت حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں پہلے وضاحت کر دوں، پھر انشاءاللہ ہم آگے تفسیر پڑھیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام، قرآن پاک میں ان کا 43 جگہ یعنی 43 جگہ ان کا تذکرہ آیا ہے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام ایک اللہ تعالیٰ کے سب سے پہلے نبی اور رسول ہیں، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جو سب سے پہلے نبی اور رسول منتخب ہوئے وہ حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے تقریباً 1000 سال بعد عراق میں حضرت نوح علیہ السلام پیدا ہوئے، اور حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد تقریباً 1000 برس تک تو جو لوگ ہیں وہ توحید پر قائم رہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام وہ ہر نبی، ویسے تو اس نے شرک سے منع کیا، توحید پر ہی ہر نبی نے اپنی تعلیم کا آغاز کیا۔ تو اسی طرح چونکہ حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی تھے اور دنیا میں اس وقت اللہ تعالیٰ نے جو پہلے نبی بھیجے تھے وہ توحید پر تھے، حق پر تھے، تو یہ جو سلسلہ تھا تقریباً حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد تقریباً 1000 برس تک تو لوگ توحید پر قائم رہے۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ جو نیک لوگ تھے ان کا انتقال ہوا، ان کے مجسمے بنا لیے گئے، اور وہاں سے جو ہے آہستہ آہستہ پوجا شروع ہوئی، اور جس کا تذکرہ جو ہے وہ یہاں اس سورت کی آیت نمبر 23 اور آیت نمبر 24 میں بھی کیا گیا ہے کہ وَقَالُوا لَا تَذُرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذُرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَلَا نَسْرَ۔ تو یہ جو ہے کہ یعنی یہ نام تھے ان کے جو نیک لوگ گزرے تھے ان کے۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا کہ یہ جو 5 لوگ تھے دراصل یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے، یعنی نیک اور صالح بندے تھے جو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح کا جو درمیانی عرصہ ہے اس زمانے میں گزرے تھے۔ اور ان لوگوں کے بہت سارے لوگ جو ہیں، یعنی بہت سارے لوگ ان کی پیروی کرتے تھے، چونکہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے اور ایک دین حق پر تھے۔ تو جب بھی لوگ جو ہیں وہ ان کے معتقد تھے، ان کے پاس جاتے تھے، ان کی اتباع کرتے تھے اور اس چیز پر یقین رکھتے تھے کہ یہ اللہ کے نیک بندے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ ان لوگوں نے ان کی وفات کے بعد ایک عرصے تک تو وہ جو ہے انہی کے نقش قدم پر عبادت کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کے جو احکامات تھے اس کی اطاعت کرتے رہے۔ پھر جب کچھ عرصے کے بعد شیطان نے ان کو سمجھایا کہ تم جن بزرگوں کی عبادت وغیرہ کرتے ہو ان کی تصویریں ایسا کرو کہ تم بنا کے سامنے رکھو، اور اس طرح سے یہ ہوگا کہ تمہاری عبادت مکمل ہو جائے گی اور تمہیں خشوع و خضوع حاصل ہوگا۔ تو یہ جو سلسلہ تھا، جب شیطان کی باتوں میں آ کر یہ لوگ انہوں نے مجسمے بنانا شروع کیے، پہلے تو تصویروں پہ بات آئی، اس کے بعد مجسمے بنا کر باقاعدہ عبادت گاہوں کا ابتدا ہو گیا۔ پھر ان کو دیکھ کر کہ یہ جو ہے مجسمے، ان کو ہم دیکھ کر اپنے بزرگوں کی یاد تازہ کریں گے، اس لحاظ سے انہوں نے یہ مجسمے بنائے۔ پھر وہ لوگ جو مجسمے بنانے والے تھے وہ لوگ اس حال میں، یعنی صرف مجسمے بنانے تک رہے تھے، وہ لوگ انتقال کر گئے۔ اس کے بعد جو نئے لوگ آئے، بالکل جو نئی نسل تھی، انہوں نے تو بالکل ان کی جگہ لی۔ انہوں نے یہ کیا کہ شیطان نے ان کو یہ پڑھا دیا کہ یہ جو بزرگ ہیں، یہ جن کے مجسمے بنا کے رکھے ہوئے، یہی تمہارے خدا ہیں، یہی تمہارے معبود ہیں، اور وہ جو تمہارے پہلے لوگ تھے وہ انہی کی ابتدا کیا کرتے تھے۔
تو یہاں سے جو ہے بت پرستی کی ابتدا ہوئی تھی، شرک کی ابتدا کی ہوئی تھی، کیونکہ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنا کے نبی یعنی ایک پیغمبر کو بھیجا تھا دنیا میں، تو ایک حق پہ بھیجا تھا، تو پھر شرک کہاں سے آیا؟ تو یہ جو ہے شرک کی ابتدا اس طرح سے شروع ہوئی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح کا جو عرصہ تھا اس میں۔ اور یہ جو 5 بتوں کے نام ہیں یعنی جو انہوں نے رکھے تھے، جو یہ 5 لوگ تھے ان کے یہاں، جو حضرت نوح علیہ السلام کے بعد سورۃ نوح میں آگے ان کا تذکرہ بھی آئے گا، تو یہ جو 5 بت تھے ان کی عظمت یعنی 5 لوگوں کی عظمت پہلے ہی ان کے دل میں بیٹھی ہوئی تھی، تو لہٰذا ان کو پوجا کے طور پر اور آگے آگے جیسے وقت گزرتا گیا تو یہ 5 بتوں کے نام انہوں نے رکھ لیے۔ تو وہ جو ایک عظمت ان کے دلوں میں ان 5 ناموں کی 5 بتوں کی بیٹھ گئی تھی، تو ان کو خاص طور پر اس قرآن میں یہاں اس صورت میں اس کا تذکرہ کیا گیا۔ اس کے بعد 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام نے لوگوں کو دعوت دی، اور اس 950 سال میں جو ان کی قوم ہے وہ ہر دھرمی سے عذاب کا مطالبہ کرتی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو خبر دی کہ جو لوگ ایمان لا چکے وہ لا چکے، اس کے بعد جو لوگ ہیں وہ ایمان نہیں لائیں گے اور کوئی بھی ایمان نہیں لائے گا۔ اور حضرت نوح علیہ السلام پر یعنی جو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے، نبی تھے، ان پر ان کی قوم نے بہت ظلم و ستم بھی کیے، اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات تصدیق کر دی گئی کہ اب کوئی بھی نیا شخص ایمان نہیں لائے گا، تو حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے لیے بد دعا کی کہ اللہ زمین پر ایک بھی کافر نہ رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ اب کشتی تیار کریں، پھر کشتی تیار کی گئی۔ اس کے بعد ایک عرصہ اللہ تعالیٰ نے پھر زمین اور آسمان کے جو تمام دہانے وہ کھول دیے، پھر ایک طوفان آیا، اور وہ طوفان بہت زیادہ شدید طوفان تھا۔ پھر اللہ کے حکم سے حضرت نوح علیہ السلام نے جانداروں کا جو ایک جوڑا تھا وہ کشتی میں سوار کیا۔ اس کے بعد کشتی تقریباً 6 مہینے بعد 10 محرم الحرام کو جودی پہاڑ پر آ کر رکی، اور یعنی 6 مہینے تک جو طوفان ہے وہ مسلسل جاری رہا، اور زمین پر اللہ تعالیٰ نے کسی کافر مشرک کو نہیں چھوڑا۔ اس کے بعد جو اہل ایمان تھے وہ امن اور سلامتی کے ساتھ زمین پر اترے، اور پھر وہیں سے ایک نئی آبادی، ایک نئی دنیا کا سلسلہ شروع ہوا۔ اور اسی وجہ سے وہ لوگ جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ تھے دنیا میں آ کر جب آباد ہوئے اور وہاں سے ایک نئی دنیا شروع ہوئی، تو اسی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا کہ ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ اپنی قوم کو ڈرائیں اور خبردار کریں اس سے پہلے کہ ان کے پاس دردناک عذاب آ جائے، یعنی اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی پکڑ ہو آپ ان کو ڈرائیں۔ اور یہی ہوا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہت زیادہ ڈرایا، ان کو دن رات تبلیغ کی، ان کو دن رات اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، جس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ وہ لوگ سرکشی میں حضرت نوح علیہ السلام کو بھی نقصان پہنچاتے۔ قال یا قومی، نوح نے کہا اے قوم، انی لکم نذیر مبین، کہ میری قوم میں تمہیں صاف صاف ڈرانے والا ہوں، ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اسی سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی قوم کو ڈرائیں، تو یہ اس کے بعد کا واقعہ ہے۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ میری قوم ہے تو اللہ کی طرف سے تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں، تو اللہ کے عذاب سے جو ڈرنے کا ایک طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس سے ڈرو، اور جو میں کہہ رہا ہوں اس پر ایمان لاؤ۔ ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی، تو وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں ایک وقت تک، مقررہ وقت تک چھوڑ دے گا۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون، یقیناً اللہ کا وعدہ جب بھی آتا ہے تو وہ مؤخر نہیں ہوتا، کاش کہ تمہیں سمجھ ہوتی۔ یعنی اگر تم ایمان لے آؤ گے اور شرک چھوڑ دو گے، صرف اس کی عبادت کرو گے، اللہ کی نافرمانیوں سے اجتناب کرو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے گا۔ یعنی جو گناہ تم نے پیچھے کیے تھے وہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا، اور اس معاف کرنے کی صورت میں یہ نہیں ہوگا کہ جو ایک مقررہ مدت ہے اللہ تعالیٰ تمہیں اس تک چھوڑ دے گا۔
یعنی ایمان لانے کی صورت میں جو تمہاری موت کی مدت مقرر کی گئی ہے اس تک اللہ تعالیٰ تمہیں مزید مہلت عطا کرے گا۔ اب یہاں سے یہ جو آیت ہے، علماء اس سے یہ بھی استدلال کرتے ہیں، یعنی یہ دلیل دیتے ہیں کہ اطاعت کرنے سے اللہ کی اطاعت کرنا، نیکی کرنا، صلہ رحمی کرنا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی تکمیل پر اپنی زندگی جو ہے وہ گزارنا، اس سے یہ ہوتا ہے کہ عمر میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی حقیقتاً عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور ایک حدیث بھی ہے کہ صلۃ الرحمی تزید فی العمر، کہ جو صلہ رحمی ہے وہ عمر میں اضافے کا باعث ہے۔ صلہ رحمی مطلب کہ دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے، تو یہ جو ہے یہ ایک برکت کا سبب ہے۔ اور یہ تاخیر کا مطلب یہ ہے کہ ایمان جو ہے وہ پختہ ہوگا تو اس سے عمر میں برکت ہوگی، لیکن اگر ایمان پختہ نہیں ہوگا، ایمان نہیں لاؤ گے، تو وہ جو زندگی میں ایک برکت ہے، ایک عمر میں برکت ہے، وہ ختم ہو جائے گی۔ قال ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا، انہوں نے کہا ہے میرے پروردگار میں نے اپنی قوم کو رات دن تمہاری طرف بلایا یا رات دن تیری طرف بلایا، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، مگر میرے بلانے سے یہ لوگ اور زیادہ بھاگنے لگے۔ یعنی میں آپ کے حکم پر جو ہے، جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ اپنی قوم کو دعوت دیں، تو وہ قوم کو میں نے دعوت دی ہے، لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ یہ لوگ جو ہے بجائے اس کے کہ یہ ایمان لاتے، لیکن یہ لوگ مسلسل مزید جو ہے وہ ایمان کی طرف بلانے پر یہ مزید سرکش ہوتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، ان سے منقول ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام جو ہیں ان کو 40 سال کی عمر میں نبوت عطا ہوئی تھی، اور قرآن کے مطابق ان کی عمر تقریباً یعنی 950 سال تھی۔ تو اس پوری مدت میں انہوں نے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے کوشش نہیں کی، بلکہ وہ مسلسل اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے، اور کبھی مایوس ہوئے، کبھی قوم کی طرف سے انہیں ہدایت دی جاتی اور اس پر صبر کرتے۔ جیسے کہ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کی قوم ان کو اتنا مارتی تھی کہ وہ گر جاتے تو ان کو وہ یہ سمجھتے کہ یہ جو ہے یہ انتقال کر گئے، تو یہ سمجھتے کہ مر گئے، تو پھر وہ ان کو اٹھا کر پھینک دیتے۔ اس کے بعد اگلے دن حضرت نوح کو جب ہوش آتا تو وہ پھر وہیں سے ابتدا کرتے، ان کو پھر اللہ کی طرف بلاتے، اور پھر تبلیغ کے جو ہیں وہ عمل میں لگ جاتے۔ تو جب ہوش آتا تو پھر یہی دعا کرتے کہ رب اغفر لقومی انہم لا یعلمون، کہ میرے رب، میرے پروردگار میری قوم کو بخش دے، یہ لوگ نہیں جانتے۔ تو اسی طرح یہ حضرت نوح علیہ السلام ان کو بلاتے رہے، لیکن جب وہ لوگ نہیں مانے تو پھر انہوں نے یہ کہا کہ اپنے رب سے شکایت کی کہ اے میرے رب، یہ لوگ تو میرے بلانے سے اور زیادہ دور ہوتے ہیں۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، کہ میں نے جب کبھی انہیں تیری بخشش کے لیے بلایا تو یہ لوگ اپنے انگلیاں جو ہیں وہ اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں، جعلوا اصابعهم فی آذانہم، جعلوا اصابعهم فی آذانہم، کہ وہ جو ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں اور اپنے اوپر کپڑوں کو اوڑھ لیتے ہیں اور تکبر کرنے لگ جاتے ہیں۔ ثم انی دعوتہم جہارا، میں نے انہیں بآواز بلند بلا لیا، یعنی میں نے بآواز بلند بھی بلا کے دیکھا اور میں نے انہیں ہر طرح سے بلا کے دیکھا۔ تو یہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیتے ہیں تاکہ یہ کیا کر سکیں، آواز نہ سن سکیں، اور اپنے اوپر کپڑے اوڑھ لیتے ہیں اور تکبر کرتے ہیں، یعنی یہ جو ہے اپنے سروں پہ کپڑے ڈال لیتے ہیں تاکہ یہ مجھے نہ دیکھ سکے۔ اور یہ جو ہے یہ ان کی طرف سے ایک رد عمل تھا، جس کا مقصد تھا کہ ایک شدید قسم کی عداوت، ایک جو نصیحت ہے اس سے ایک بیزاری کے طور پر یہ ان کا رد عمل تھا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ کپڑوں کو ڈھانکنے کا مقصد یہ تھا کہ پیغمبر جو ہے وہ ان کی طرف دیکھے نہ اور نہ ان کو دعوت کے لیے مجبور کرے، اور مسلسل کفر پر اڑے ہوئے تھے اور اس سے باز نہیں آئے اور نہ ہی توبہ کی، اور اس کے بعد انہوں نے تکبر کیا۔
فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اور میں نے ان سے یہ بھی کہا کہ اپنے رب سے اپنے گناہ بخشواؤ اور معافی مانگو، یقیناً کہ وہ بہت بخشنے والا ہے۔ یعنی میں نے ان پر ہر طرح سے ان کو دعوت دی اور یہ کہا کہ ایمان اور اطاعت کا راستہ اپنا لو اور اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگو، بے شک کہ جو پچھلے گناہ ہو چکے ہیں، جو تم پچھلے گناہ کر چکے ہو، اس پر اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کرے گا، بے شک وہ بہت زیادہ رحیم اور غفار ہے، گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر آسمان کو خوب برستا ہوا چھوڑ دے گا، ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، اور تمہیں خوب پے در پہ مال، اولاد اور ترقی دے گا، اور تمہیں باغات دے گا اور اس میں سے نہریں نکال کر دے گا۔ یعنی اگر تم اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرو گے، اگر اطاعت کرو گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تم پر بارشیں برسائے گا۔ یہ ایک طرح سے انہیں حکم دیا جا رہا تھا کہ اگر تم اللہ کی اطاعت کرو گے تو یہ جو بارشیں رکی ہوئی ہیں، یہ جو ایک تم پر قحط سالی ہے، اس طرح کے جتنے بھی معاملات ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو درست کر دے گا اور تمہیں تمہارے مال میں، تمہاری اولاد میں، تمہارے لیے ہر چیز میں برکت دے گا۔ یہ جو آیت ہے یرسل السماء علیکم مدرارا، کہ تم پر آسمان کو خوب برستا ہوا چھوڑ دے گا، بعض علماء جو ہیں وہ اسی سے یہ جو نماز استسقاء پڑھی جاتی ہے وہ اس آیت سے بھی استدلال کرتے ہیں، یعنی نماز استسقاء کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ جو ایک خاص نماز پڑھی جاتی ہے جس میں بارش کے لیے دعا مانگی جاتی ہے۔ تو یہ جو آیت ہے اسی کی وجہ سے، یعنی اس میں حضرت نوح علیہ السلام ان کو نماز ایک طرح سے ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو تو کیا ہے، اللہ تعالیٰ تم پر بارش برسائے گا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ان کے بارے میں تذکرہ ہے کہ نماز استسقاء کے لیے ممبر پر چڑھے تو صرف یہ آیات جو ہیں، یعنی یہ جو آیات ہیں یہاں جو استغفار کی آیات ہے کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، یہ والی اور یہ جو آیات ہیں ان کو پڑھا اور اس کے بعد ممبر سے اتر آئے اور فرمایا کہ میں نے بارش کو بارش کہ ان راستوں سے طلب کیا ہے جو کہ آسمان سے ہیں، جن کے ذریعے بارش زمین پر اترتی ہے۔ مطلب کہنے کا یہ کہ استغفار کی جائے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ رجوع کیا جائے۔ اس کے علاوہ ابن کثیر میں حضرت حسن بصری سے بھی روایت ہے کہ ان سے آ کر کسی نے قحط سالی کی شکایت کی تو انہوں نے کہا کہ استغفار کرو۔ اسی طرح ایک اور شخص نے فقر و فاقہ کی شکایت کی تو ان کے لیے بھی یہی نسخہ تجویز کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو۔ ایک اور شخص تھا، اس نے بھی یہ آ کر یہ شکایت کی کہ میرا جو باغ ہے وہ خشک ہو گیا ہے، تو وہاں بھی یہی حکم دیا گیا کہ استغفار کرو۔ اور تفسیر میں یہ کہ کچھ لوگوں نے، ایک شخص نے بعض دفعہ ایک شخص نے کہا کہ میرے گھر اولاد نہیں ہوتی، اس پر بھی اس سے یہی کہا گیا کہ اپنے رب سے استغفار کرو۔ اسی طرح جب بھی ان سے یہ کہا جاتا، کوئی سوال کیا جاتا کسی متعلق، تو حضرت حسن بصری جو ہیں وہ یہی کہتے تھے۔ تو ایک شخص نے پوچھا کہ آپ جو ہے وہ استغفار کی تلقین ہی کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ نے اس آیت کی، یعنی حضرت حسن بصری نے اس آیت کی تلاوت کی اور کہا کہ میں نے اپنے پاس سے یہ بات نہیں کی، بلکہ یہ وہ نسخہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اگر استغفار کرو گے تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تم پر رحمت کرے گا۔ یعنی یہ جو آیت ہے استغفروا ربکم انہ کان غفارا، کہ اپنے رب سے اپنے گناہ بخشواؤ، معافی مانگو، وہ یقیناً بخشنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر آسمان کو خوب برستا ہوا چھوڑ دے گا، یعنی بارش برسا دے گا۔ ویمددکم باموال وبنین، تمہیں پے در پہ مال اولاد میں ترقی دے گا۔ ویجعل لکم انہارا، اور تمہیں باغات دے گا، تمہارے لیے نہریں نکال دے گا۔ تو یہ جو سارے استدلال ہیں، یعنی اگر کسی کے پاس مال نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، مال میں ترقی نہیں ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کا حل یہ بتایا کہ اللہ سے رجوع کرو، استغفار کرو۔
ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کی برتری کا عقیدہ نہیں رکھتے۔ وقار کا مطلب ہوتا ہے عظمت، اور یعنی ایک عظمت، رجا، خوف کے ساتھ جو ہے وہ کسی کی عظمت کا اعتراف کرنا، اس سے امید لگانا۔ تو یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کی عظمت کا حق یہ کہ تم اس سے ڈرو، اس بات سے ڈرو کہ تم اس کی اطاعت کیوں نہیں کرتے، اس کی نافرمانی سے ڈرو۔ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، حالانکہ اس نے تمہیں طرح طرح سے پیدا کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں کس طرح پیدا کیا، تم اس بات پر غور و فکر کرتے ہوئے اللہ سے ڈرو۔ یعنی اگر آپ دیکھیں تو انسان جو ہے وہ جب دنیا میں آتا ہے تو وہ مختلف قسم کے مراحل سے آتا ہے، یعنی کہ پہلے انسان کا کوئی وجود ہی نہیں ہوتا، پھر وہ ایک چھوٹا سا ایک ننھا سا بچہ جو کہ جس کو اپنے بارے میں کچھ بھی خبر نہیں ہوتی بالکل بھی، جو کہ اپنی ماں پر بالکل منحصر ہوتا ہے، تو وہ اس صورت میں آتا ہے۔ پھر وہ بھی اللہ تعالیٰ اس کو پیدا کرنے کے بعد ایک ماں کے دل میں محبت ڈالتے ہیں، اور وہ مختلف مراحل سے گزرتا ہوا پھر بڑا ہوتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے، پھر وہ بڑھاپے کی طرف جاتا ہے، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف واپس لوٹ کے جاتا ہے۔ تو یہ جو زندگی کے تمام مراحل ہیں، تم اس کو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان تمام مراحل سے گزارتے ہوئے کس طرح پیدا کیا۔ پھر اس کے علاوہ بھی مختلف طریقوں سے پیدا کیا، کسی کی صورت، کسی کا رنگ۔ تو یہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو طرح طرح سے پیدا کیا۔ تو جو اس کی کمال ہے قدرت کا، اس کو غور کرو اور اس کو دیکھو۔ الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے تمہارے اوپر کس طرح 7 آسمان پیدا کر دیے؟ سبع سماوات طباقا، کہ اوپر تلے کس طرح 7 آسمان پیدا کیے۔ اگر ہم دیکھیں، میں پہلے بھی یہ والی مثال بہت زیادہ دیتی ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ کی ایک بلند اور ایک عظیم جو قدرت کی نشانیوں میں سے ایک سب سے بڑی نشانی ہے، اگر آپ اس پہ غور و فکر کریں تو وہ آسمان ہے، جو کہ کائنات میں ہمارے سروں پہ مسلسل قائم ہے۔ اگر ہم لوگ اپنے سر پہ کوئی بھی، یعنی اگر فرض کریں ہم گھر بناتے تو اس پہ جو چھت قائم کرتے تو اس کے لیے ہم 4 ستونوں کی ضرورت پڑتی ہے، یا پھر باہر ہم شیلٹر کے طور پر اپنے سر پہ کچھ بناتے ہیں، یا ایک سائے کے لیے سائبان بناتے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں کسی نہ کسی سپورٹ کی ضرورت پڑتی ہے، اس کے بغیر ہم نہیں کر سکتے۔ یہ کوئی چھت نہیں بنا سکتے، کوئی گھر نہیں بنا سکتے، کوئی سائبان نہیں بنا سکتے۔ تو اللہ کی ایک عظیم الشان نشانی یہ کہ ہمارے سروں پہ جو چھت اللہ نے بنائی ہے وہ بغیر کسی ستون کے مسلسل قائم ہے، اور اس میں کہیں ذرا سا بھی، کہیں بھی کوئی کمی بیشی نہیں ہے، اور مسلسل وہ قائم ہے، اس طرح کہ اگر ہم اس کو دیکھیں تو ہماری نظر واپس پلٹ آتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بے مثال نشانی کے طور پر ایک آسمان وہاں موجود ہے۔ پھر یہی نہیں، وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا، پھر اس آسمان میں چاند کو خوب جگمگاتا ہوا بنایا، اور سورج کو جو ہے وہ روشن چراغ بنایا، یعنی جو ایک روشنی ہے سورج کی، اس کو انسانی معاش کے لیے بہت زیادہ ضرورت کے طور پہ بنا دیا، اور چاند جو ہے وہ ایک خوبصورتی کے لیے ایک جگمگاتا ہوا چراغ ہے، اور سورج یعنی ایک خوبصورت جگمگاتا ہوا چاند کو بنایا، اور جو سورج ہے اس کو چراغ کے طور پر، چراغ کے طور پہ مطلب جیسے اندھیرے میں ہم چراغ جلا کر روشنی پیدا کرتے ہیں، اسی طرح جو سورج ہے اسی سے دن کا آغاز ہوتا ہے، اور اس کو انسانوں کے لیے ایک انتہائی روشنی کا ذریعہ بنایا، جس میں دن روشن ہوتا ہے تو انسان اپنا ذریعہ معاش تلاش کرتے ہیں اور اپنے دن بھر کے کام کرتے ہیں۔ واللہ انبتکم من الارض نباتا، اور تم کو زمین سے ایک خاص طریقے سے اگایا، یعنی پیدا کیا، یعنی تمہیں جو ہے وہ زمین سے پیدا کیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں انہیں مٹی سے بنایا گیا تھا ایک خاص طریقے سے، پھر اللہ تعالیٰ نے اس مٹی سے بنانے کے بعد ان میں روح پھونکی، اور یہاں جو ہے وہ تمام انسان مخاطب ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک زمین سے پیدا کیا۔ ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا، پھر تم اسی میں لٹائے جاؤ گے اور خاص طریقے سے نکالے جاؤ گے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین سے پیدا کیا، تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر اس کے بعد اسی زمین سے تمہیں دوبارہ زندہ کر کے نکالا جائے گا، یعنی جب تم مر جاؤ گے پھر اس مٹی میں دفن ہو جاؤ گے، پھر قیامت والے دن تمہیں اسی زمین سے اللہ تعالیٰ دوبارہ نکالے گا۔
واللہ جعل لکم الارض بساطا، اور تمہارے لیے زمین کو اللہ نے فرش بنا دیا، یعنی فرش بنا دیا، زمین کو ہمارے پاؤں کے نیچے ایک فرش کے طور پر بچھا دیا، جیسے کہ ہم اپنے گھروں میں بچھے ہوئے فرش پہ چلتے، اگر ہم باہر جائیں تو زمین ہوتی ہے ہمارے پاؤں کے نیچے جیسے کہ ایک فرش ہوتا ہے۔ لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا، تاکہ تم اس کے کشادہ راستوں پر چلو اور پھرو، یعنی یہ جو زمین اللہ نے بچھائی ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ تم جا سکو، ایک شہر سے دوسرے شہر، دوسرے شہر سے دوسرے ملک سفر کر سکو۔ تو یہ جو راستے ہیں وہ انسان کی ضرورت بھی ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو ہم زمینی راستوں کے ذریعے ہی جو ہے ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں، تو جس کا انتظام اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر کر کے بہت بڑا احسان کیا۔ قال نوح ربی انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا، انہوں نے کہا ہے میرے پروردگار، ان لوگوں نے میری تو نافرمانی کی ہے اور ایسوں کی فرمانبرداری کی ہے جن کی مال اور اولاد نے ان کو نقصان میں بڑا کیا، یعنی اے اللہ ان لوگوں نے جو ہے میری نافرمانی پہ یہ لوگ اڑے ہوئے ہیں، اور جو ان کا غرور ہے یہ اسی میں ہے، اور جن کی مال اور اولاد نے انہیں دنیا اور آخرت میں خسارے میں ڈالا ہے، یعنی یہ جن لوگوں کی پیروی کر رہے ہیں کہ ان کی بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، اور وہ لوگ جو پہلے کرتے تھے اور جن کی اتباع کرتے ہوئے چلتے آ رہے، ان کے ذریعے سے انہوں نے نقصان اٹھایا، تو ان لوگوں سے نقصان اٹھانے کے باوجود بھی یہ اس کی پیروی کرتے ہیں۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، ان لوگوں نے بڑا سخت مکر کیا۔ مکر سے مراد یہ کہ بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو جو ہے انہوں نے ان کا قتل کرنے پر بہت سارے لوگوں کو ابھارا، یعنی ان کی قوم کے کچھ لوگ تھے حضرت نوح علیہ السلام کی جو ایک دوسرے کو بانٹتے رہے کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ حضرت نوح کو ہی قتل کر دیتے ہیں، جس سے یہ ہوگا کہ یہ قصہ ہی ختم ہو جائے گا۔ اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ مال اور اولاد کی وجہ سے جو ہے یہ اپنے فریب میں، جو ایک نفس کے فریب میں آ گئے تھے، تو یہ اس فریب کا تذکرہ ہے۔ وَقَالُوا لَا تَذُرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذُرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، تو یہ جو ہے یہ انہوں نے کہا کہ ہرگز اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا، نہ ود کو، نہ سوا کو، نہ یغوث کو، نہ یعوق کو، اور نہ نصر کو۔ وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا، اور انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا، تو ان ظالموں کو اے اللہ، تو ان ظالموں کو جو گمراہی ہے اس کو اور بڑھا دے۔ یہ جس کا میں نے پہلے بھی شروع میں تذکرہ کیا تھا کہ جو 5 لوگ تھے، یعنی یہ جو 5 یہاں جن کے نام لیے گئے ہیں، ود، سوا، یغوث اور یعوق اور نصر، یہ ان کے خصوصی بڑے بت ہیں جن کی عبادت کو نہ چھوڑنے کو یہاں کہا جا رہا ہے۔ یہ ان کے جو کچھ لوگ تھے حضرت نوح علیہ السلام کی بستی کے، انہوں نے آپس میں یہ معاہدہ کیا تھا کہ یہ جو 5 بت ہیں اپنے بڑے، ان کی عبادت کو ہم کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے، اور ان کے بارے میں جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ یہ جو 5 لوگ تھے دراصل یہ اللہ کے نیک بندے تھے جو کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح کا جو درمیانی عرصہ ہے اس میں گزرے تھے، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ان کی پیروی بھی کرتے تھے، ان پر اعتقاد رکھتے تھے اور ان کے اتباع کرتے تھے، اور پھر جب یہ ان کا انتقال ہو گیا تو ان کے بعد جو لوگ تھے عرصہ دراز تک ان کے نقش قدم پر رہے، ان کی اطاعت کرتے رہے، جیسے کہ ہم اپنے بعض جو علماء جن کے بارے میں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک لوگ ہیں، یا پھر ہمارے بعض بزرگ جن کے بارے میں ہمیں پتہ ہوتا ہے نیک لوگ ہیں، ہم ان کی خدمت میں اکثر جاتے ہیں، ان کی دعائیں لیتے ہیں یا پھر ان سے بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ 5 اللہ کے نیک اور صالح لوگ تھے، تو پھر یہ شیطان کے فریب میں آ کر انہوں نے وہاں سے بت پرستی کی ابتدا شروع ہوئی، جو کہ بڑھتے بڑھتے پھر اس طرح سے دوسرے لوگوں میں منتقل ہوتی رہی۔ یہاں پھر حضرت نوح علیہ السلام نے جن کی وہ لوگ عبادت کرتے تھے ان کے بارے میں جب یہاں تذکرہ انہوں نے آپس میں یہ کر کے کہا کہ آپس میں جو وعدہ کیا تھا کہ ان کی عبادت کو نہ چھوڑنا، تو یہ یہاں اس کا تذکرہ ہے۔ اور وہ جو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے جو کچھ رئیس تھے، انہوں نے ہی دوسرے لوگوں کو گمراہ کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ کبھی بھی یہ جو اپنے 5 بت ہیں ان کی عبادت سے نہ چھوڑنا۔
اور دوسرا یہ کہ یہ جو ہے اس سے مراد وہ بت بھی ہو سکتے ہیں کہ ان بتوں کے سبب یہ گمراہ ہوئے تھے، تو ان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا۔ ایک تو حضرت وہ لوگ ہمیشہ کہ جو دوسروں کو، جو خود بھی بتوں کی عبادت کرتے تھے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے تھے، یہاں وہ مراد ہے۔ اور ان کے لیے حضرت نوح علیہ السلام نے یہ کہا کہ اے اللہ اب یہ جو ظالم لوگ ہیں ان کی گمراہی کو بڑھا دے۔ مما خطیئتہم اغرقوا فادخلوا النار فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا، یہ لوگ بے سبب اپنے گناہوں کے ڈبو دیے گئے ہیں اور ان کو جہنم میں پہنچا دیے گئے ہیں، اور اللہ کے سوا ان کا کوئی بھی مددگار نہیں ہے۔ یعنی وہ لوگ جنہوں نے دوسروں کو بھی گمراہ کیا اور گمراہی کے سبب یہ بہت زیادہ گناہ میں ڈوبے ہوئے تھے، اور پھر جب مرے تو جہنم میں پہنچائے گئے اور اللہ تعالیٰ کے سوا ان کا کوئی مددگار نہیں تھا۔ وقال نوح ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اور حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے پالنے والے، تو روئے زمین پر کسی کافر کو رہنے سہنے والا نہ چھوڑ، یعنی زمین پر کسی بھی کافر کو نہ چھوڑ۔ یہاں حضرت نوح علیہ السلام جب ان کو دعوت دے دے کے تنگ آ چکے تھے، اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے یہ ان کے لیے بد دعا کی تھی، اور جب اللہ تعالیٰ نے جب حضرت نوح علیہ السلام مسلسل دعوت دیتے، وہ حضرت نوح کو تکلیف پہنچاتے اور حضرت نوح علیہ السلام پھر اگلے دن وہیں سے ابتدا کرتے، تو اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ خبر دے دی کہ جتنے لوگ ایمان لا چکے اور اب کوئی ایمان نہیں لائے گا، تو اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے یہ ان کے لیے بد دعا کی۔ اِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يَضِلُّوا عِبَادَكَ، اگر تو انہیں چھوڑ دے گا تو یقیناً یہ تیرے بندوں کو اور بھی گمراہ کر دیں گے۔ وَلَا يَلِدُ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا، اور یہ فاجروں اور ڈھیٹ کافروں کو ہی جنم دیں گے۔ یعنی یہ جتنے کافر لوگ ہیں، یا اللہ ان کے گھروں کو ہی ختم کر دے، ان کو بالکل سرے سے ہی جو ہے وہ ختم کر دے، کیونکہ اگر یہ آباد رہے تو یہ تیرے جو نیک لوگ ہیں ان کو بھی گمراہ کر دیں گے، اور یہ اپنی اولادوں میں فاجر اور کافر کو ہی جنم دیں گے۔ رب اغفر لی ولوالدی، اے میرے پروردگار تو مجھے اور میرے ماں باپ کو، ولمن دخل بیتی مؤمنا، اور جو کوئی میرے گھر میں آئے یعنی ایمان لے کر میرے گھر میں آ جائے وہ، وللمؤمنین والمؤمنات، اور تمام مومن اور مردوں اور عورتوں کو بخش دے، ولا تزد الظالمین الا تبارا، اور کافروں کو بربادی کے سوائے کسی بھی بات میں اضافہ نہ کر۔ یعنی یہ جو بد دعا ہے، حضرت نوح علیہ السلام جب بالکل مایوس ہوئے ان کے ایمان لانے سے، تو اور اللہ نے بھی جب اطلاع دے دی کہ اب کوئی ایمان لانے والا لائے گا نہیں، تو پھر یہ بد دعا دی تھی، اور یہ جو بد دعا ہے یہ قیامت تک آنے والے ظالموں کے لیے۔ اسی طرح یہ جو دعا کی گئی تھی حضرت نوح علیہ السلام نے کہ مومنوں مرد اور عورتوں کے لیے، تو یہ دعا بھی قیامت تک آنے والے مرد اور عورتوں کے لیے۔ اور پھر اسی دعا کے بعد جو ہے، اسی بد دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو کشتی بنانے کا حکم دیا، اور حکم دیا کہ پھر جو نیک لوگ تھے ان کو اپنے ساتھ سوار کریں، وہی جو میں نے ابتدا میں مختصر خلاصہ بیان کیا۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر ان تمام لوگوں کو، وہ جو کافر تھے ان کو ہلاک کر دیا گیا، اور وہ جو کشتی تھی وہ 6 مہینے مسلسل طوفان آتا رہا، جس کے بارے میں باقی قرآن کی جو دوسری صورتیں ہیں اس طوفان کے بارے میں بہت تفصیل سے تذکرہ ہے، انشاءاللہ وہ ہم پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے کفر اور شرک سے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت نوح علیہ السلام کی جو دعا ہے جس میں نیک لوگوں کے لیے دعا کی، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ اگر کوئی چیز سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ لوگ سوال کر سکتے ہیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تمت سورہ نوح بحمدللہ رب العالمین، اور سورہ نوح مکمل ہوئی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔